أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے بارے میں سورۃ المومن کی ان آیات میں جو ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، اس حوالے سے آیات کی یہاں روشنی میں آپ پہلے خطبات میں مسلسل گفتگو سنتے رہے۔ آج کے خطبے میں جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی حق کی بات، سچائی کی بات، توحید کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات جب ان کے پاس پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کے ذریعے بھی اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور یکتائی کے حوالے سے بھی اپنی سچائی کو واضح کر لی۔ فرعون وہ دل سے تو اس حقیقت کو تسلیم کر گیا تھا، مگر اس تسلیم کرنے کو وہ اپنی حکومت کے خاتمے کا احساس لیے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ اسے بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھ آئی، سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور براہین جو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ شعراء میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا کوئی جواب فرعون کے پاس نہ تھا، اور معجزات کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو یوں معجزات کے ذریعے بھی اور اللہ کی توحید کے دلائل کے تناظر میں بھی حق ان کے پاس واضح ہو گیا، لیکن اس کا حل انہوں نے کیا سوچا؟
اندر سے تو وہ بالکل اکھڑ چکا، مزمحل ہو چکا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود اس بات کا اظہار فرمایا ہے، لیکن اس کا حل انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈھونڈا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءهم۔ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، تو یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ان سب کو قتل کروا دیتا۔ لیکن اب اس نے یہ سوچا، اور اپنے جو حواری تھے یہ تینوں، فرعون، حامان اور قارون، ان تینوں نے قالو تمہیں جمع کا صیغہ ہے کہ تینوں نے سرگوشی کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس کے ہاں جو نرینہ اولاد ہو اس کو قتل کر دیں۔ خواتین کو کچھ نہ کہو، بچیوں کو کچھ نہ کہو، لیکن اس پر ایمان لانے والے جو اس کے ہم نوا ہیں ان کے بچوں کو قتل کر دیں۔ یہ فیصلہ ان دونوں نے کیا، تینوں نے کیا، اور بڑے سوچ بچار کے بعد کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، کہ وہ تینوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تنازع، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ اب کریں تو کریں کیا، اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس، ہمیں تو کوئی جواب موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا نہیں آتا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، غور و فکر کرنے لگے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، کہنے لگے کہ یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر نکال دیں یہاں سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور جو تمہارا مثالی نظام ہے نا اس کو تہہ و بالا کر۔ اور فرمائیں ہر دور میں حکومتیں یہ کرتی رہی، حزب اختلاف کے مقابلے میں صاحب اقتدار ہر دور میں یہ بہانہ بناتی رہی کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ تمہارا جو مثالی طریقہ ہے جس سے تم نفع کما رہے ہو، روزی کھا رہے ہو، بیٹھے بٹھائے ساری کمائی تمہیں مل رہی ہے، تمہیں کرنا پڑتا کچھ نہیں، جو کرتے ہیں وہ سارے بنی اسرائیل کرتے ہیں، تمہارے گھروں میں ان کی عورتیں تمہاری خادمائیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی۔ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اکٹھے ہو کے کوئی بات کرو، طے کرو، کوئی منصوبہ بناؤ، اور پھر صف باندھ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کو مختلف اسالیب میں اس کے بعض اجزاء کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی جگہ تاریخی حوالے سے بات نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں جو بات مناسب ہوتی ہے کہنے کی اسی کو وہاں کہا جاتا ہے۔ یہاں یہی بات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لفظوں میں کہی ہے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم وما کید الکافرین الا فی ضلال، کہ ان کے بچوں کو مار دو تاکہ یہ جتھا نہ بنے۔ اگر نوجوان کامیاب بڑے ہو گئے، یہ بچے بڑے ہو گئے، تو پھر تمہارے مقابلے میں آئیں گے، تمہارا بنی اسرائیل کے ساتھ دو دو ہاتھ ہوگا۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے بچوں کو مارو، اور واستحیوا نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں۔ مگر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ مگر اس سے پہلے ایک بات ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں، جب فرعون نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی ہم نوا بنی اسرائیل وہ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم یہ سزا اور یہ مصیبت جھاڑ چکے ہیں، اور اب تیرے آنے کے بعد بھی یہی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی، کیا کرے؟ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، اور اب آپ آئے ہیں تو تب بھی اب ہمارے بچوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کتنا بڑا ظلم! پریشان ہو گئے بنی اسرائیل۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، صبر کرو، ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کی جگہ اللہ تمہیں تمکنت بخشے گا، تمہیں خلیفہ بنائے گا، تمہیں نمائندہ بنائے گا، تمہاری باری ہوگی اب۔ لیکن ایک بات یاد رکھو فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ حکومتوں کا آنا جانا بطور امتحان ہے، یہ سر کا تاج نہیں ہے صرف، بلکہ بطور امتحان ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کر کے آگے میرے پاس پہنچے نہ آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کا کوئی فکر میں نہیں سمجھتا خلفائے راشدین یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت معاویہ، ان حضرات کے علاوہ، خیر القرون کے دور میں کے علاوہ کسی بادشاہ کو الا ماشاء اللہ، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ، یہ استحقاق ہے ہمارا، حق ہے ہمارا، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، ہر دور میں یہی کہتے رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ جو باری ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے، یہ ہمارے امتحان کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا بھی وہی حال ہے، پہلی قوموں کا بھی یہی حال۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کا بیڑا غرق ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا بیڑا غرق ہوا، قوم عاد، ثمود، یہ ساری تباہ و بربادی سے دوچار ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی بستی اور ان کے سامنے ان کے مخاطبین، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باعث عبرت بنا دی۔ اس جگہ کوئی باعث عبرت بنا دی جہاں کوئی جانور پال ہی نہیں سکتا، پانی کے جانور وہاں رخ ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح
یمن کے بادشاہ، اور اسی طرح دوسرے اقوام، فرعون بھی. لیکن کیا کسی آنے والے کو پہلے کی والوں سے کوئی عبرت حاصل ہوئی؟ کوئی سبق حاصل ہوا؟ یا وہ کس جرم کی پاداش میں مارے گئے؟ کس غلطی کی وجہ سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے؟ ان کے جرائم کیا تھے؟ قصور کیا تھا؟ کہیں وہ جرم اور ہم تو مرتکب جرموں کے نہیں ہو رہے، کہیں وہ غلطیاں ہم تو نہیں دوہرا رہے، کہیں ہم تو وہ غلطی نہیں کھا رہے؟ کسی قوم کو یہ سوجنے کا موقع نہیں ملا، نہ انہوں نے سوچا. وہ یہی سمجھتے رہے انہوں نے غلطیاں کی، انہوں نے مار کھائی، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فیضان کیا. مکے والے کہتے تھے نا، نحن اکثر و اموال و اولاد و ما كنا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں اولاد مال بھی دیا ہے، اللہ ہم پر راضی ہے، ہمیں اللہ عذاب کیسے دے گا؟ یہ ہے غلطی. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال اور یہ اولاد خود آزمائش ہے. بات سمجھے نا، یہ اولاد اور یہ مال خود آزمائش. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ نے تو فرمایا ایمان والوں سے، ایمان والو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ کو بلا نہ دو مال آنے کی وجہ سے، عزت ملنے کی وجہ سے اللہ کو بلا نہ دو. فراوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اللہ کو بلا نہ دو، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تو یہ فرمایا ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ راضی ہے نا ہم پر، تبھی تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے، ابرو دی ہے، حکومت دی ہے. اللہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ یہ ہے شیطانی جھانسا، اور اسی میں اب ہم پھنسے ہوئے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جو اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، جو خبریں ہم سن رہے ہیں، میڈیا پر پڑھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا قبضہ، یہ سب ہو رہا ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے تو فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تم کر رہے ہو، تمہارے برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ابھر رہا ہے. تمہاری منمانیے ہیں، جو بڑا بنتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، خواہ وہ ظلم ہو، زیادتی ہو، قتل و غارت ہو، جو بھی ہو، کسی دوسرے کو ذلیل کرنے میں کمی نہیں چھوڑ. یہ نہیں پتا کہ کہیں اس کے بعد میری باری ذلیل ہونے کی نہ آئے. خود ہمارے ملک میں بھی یہ عبرتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ 70 کی دہائی سے لے کے آج تک سب کو یہی اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے آئے. جو آیا ہے اس نے دوسروں کو ذلیل کیا ہے، لیکن جب خود گیا ہے وہ پہلے کے لیے سے بھی زیادہ ذلیل ہوا. ہم عبرت ہی نہیں حاصل کرتے کہ یہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کریں، اللہ کے حکام کی تنفیذ کریں. اللہ اکبر کبیر. فرعون پھر کیا اپنے اس حکم پر کامیاب ہو سکا اور اس نے اس حکم پر عمل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو وہ یہ کرتا رہا، لیکن یہ جو اب فیصلہ کیا تھا اس نے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے بچوں کو قتل کر، کیا اس پر وہ کامیاب ہوا؟ اس پر کامیاب نہیں ہوا. اللہ ذوالجلال نے تو 2 لفظوں میں کہا وما کید الکافرین الا فی ضلال. یہ کافروں کا
یہ قید، یہ مکر، یہ فریب، یہ چال، سب معنی آتے ہیں۔ یہ جو چال انہوں نے چلی، یہ ساری بیکار ہو کے رہ گئی، کوئی فائدہ نہ دیا۔ کیسے بیکار ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون کا عذاب ان پر مسلط کر دیا، کنووں میں بھی پانی میں بھی خون، ان کے برتنوں میں بھی خون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بھاگتے ہیں کہ موسیٰ دعا کرو یہ مصیبت ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اتنا جھوٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتے، لیکن پھر وہی اقتدار کا نشہ بہت برا ہے، اقتدار کا نشہ بہت برا ہے۔ وہ نہیں سوچنے دیتا کہ مجھ سے کیا بیتی ہے اور کیا بیتے گی۔ پھر اس کے بعد جناب قحط پڑا، قحط کے علاوہ وہاں طوفان اللہ ذوالجلال نے بھیجا، اتنا یعنی بارش اور تیز آندھی کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، جتنی سبزیاں تھیں، جتنے درخت تھے طوفان کی نظر ہو گئے۔ پھر جو کچھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ٹڈی دل، مکڑی، اس کا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا۔ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک ٹلتا دوسرا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا میں نے مختلف 10 آیات بھیجی ہیں، وہ سارے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب آئے، ان کو اپنی پڑ گئی کہ اس کا حل کیا کریں۔ وہ بچوں کو قتل کرنے کے درپے ہو ہی نہ سکے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے ناکام ہوا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا یہاں، اللہ اکبر، وما قید الکافرین الا فی ضلال، یہ ضلال، یہ اس کے معنی سیدھی راہ سے بھٹکنے کے بھی ہیں، اس کے معنی گمراہ ہو جانے کے بھی ہیں، اور اس کے معنی گم ہو جانے کے بھی، ضائع ہو جانے کے بھی۔ یہ سارے معنی اس لفظ کے تحت آتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں یہی لفظ کس معنی میں آیا ہے؟ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہاتھیوں والے بھی آئے تھے نا منصوبہ سازی کر کے فرعون کی طرح، وہ بھی آئے تھے۔ ہاتھیوں کا کون مقابلہ کرے گا جی ہمارے ہاتھیوں کا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے قید کو، وہی لفظ ہے، ہم نے ان کے مکر کو، ان کے کوشش کو، ان کے منصوبے کو بالکل ملیا میٹ نہیں کر دیا؟ ملیا میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ملیا میٹ بھی کن کے ہاتھوں؟ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ہاتھوں، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ہاتھوں۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھیوں کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے ہاتھیوں کو، جو ایک لشکر ہاتھیوں کا لے کے آئے تھے، پاپیادہ اس کے علاوہ تھے یمن سے چل کے، اللہ ذوالجلال نے ان ابابیلوں سے، چڑیوں سے، اللہ ذوالجلال نے جو ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی ہوئی تھی، وہ کنکریاں نہیں تھی، یوں سمجھیے کہ ایٹم بم تھا۔ ہاتھی پر پڑتی کنکری، ہاتھی کا کیا مقابلہ؟ لیکن وہ سب کوئی تو من جانب اللہ تھا۔ ان کنکریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایٹم بم بنا دیا، یوں سمجھے، جس پر پڑتی تھی بیکار، ہڈیاں جدا، جسم جدا، گل جاتا تھا، جسم ہی گل جاتا تھا۔ جس طرح ایٹم سے جسم گل جاتے ہیں نا، اسی طرح وہاں بھی ان کے جسم گل سڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح یہ لفظ ایک اور جگہ بھی آیا ہے، کفار کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا اِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ یاسین۔
یہاں بھی زلالنا کا لفظ ہے، وہی زلال سے، کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا مطلب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، وجود ہی باقی نہیں رہے گا، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسی بات ہے؟ عقل و فہم میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، لیکن بل ہم بلقاء ربہم کافرون، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، جب میرے فرشتے آ جائیں گے نا تمہارا گلا دبانے کے لیے، اور تمہیں یہاں سے لے کے میرے پاس پہنچیں گے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اب تو تم نشے میں مدہوش ہو، تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بیتنے والی ہے، اس کا انکار کرتے ہو۔ تو زلال کے معنی یہ سب آتے ہیں، یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَادُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ہم نے کافروں کا مکر وہ کیا کر دیا؟ بالکل بیکار کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، مختلف عذاب بھیج کے جو ان کے لیے باعث عبرت تھے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے فرمایا نا کافروں کے بارے میں پہلے ابتدا ہی میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کی سماعت ختم کر دی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جب اللہ نے ایسا کر دیا تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا کیا جرم ہے جب اللہ ذو الجلال نے وہ صلاحیتیں ہی ختم کر دی؟ لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے مواقع کتنے میسر فرمائے، فرعون کو کتنے مواقع دیے، کتنا وقت کتنی مہلت دی، 300 سال سے زیادہ عرصہ زندگی گزاری اس نے، اور پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا تکلیف آتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہیں سنبھلتا پھر دوسری تکلیف آتی ہے تاکہ انسان سنبھل جائے، پھر چوتھی، ایک نہیں دو نہیں پوری 10 آیات، 10 مرتبہ 9 10 مرتبہ ان کو موقع دیا گیا، لیکن یہ نہ سمجھ، تو پھر ان کے دلوں پر مہر نہ لگے تو اور کیا ہو، ان کے کانوں پر مہر نہ لگے تو اور پھر کیا ہو۔ اللہ ذو الجلال موقع دیتے ہیں، اللہ ذو الجلال ظالم نہیں ہے، ذرہ بھر ظلم اللہ ذو الجلال اپنی مخلوق پر نہیں کرتے، اللہ رحم کرتے ہیں، یہ سمجھ لے بات، ما انا بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم شیئا، رتی بھر ظلم اللہ نہیں کرتے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، سبقت رحمتی من غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے چکی ہے، اللہ کی رحمت یہ ہے۔ ہائے ہائے ہمیں اس کا شعور نہیں۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ اتقوا الظلم فإنه یوم القیامہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم نہ کرو، یہ ظلم قیامت کے دن ظلمات بنیں گے، تمہارے لیے اندھیرے بنے گے، کسی پر ظلم نہ کرو۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر ناجائز کسی کو آپ نے تھپڑ مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا، کیوں کہ وہ انصاف کا دن ہے۔ لیکن ذرا بھائی غور تو کرو، سوچو تو صحیح، وہ واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا، علماء سے بھی میں نے بھی سنایا کہ جو آدمی 100 افراد کا قاتل تھا وہ توبہ کرنے کے لیے چلا، راستے میں مر گیا،
زمین کو اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے سکیر دیا، اور جس طرف جا رہا تھا اس کو سکیرا، وہ کم ہو گئی، نتیجے میں اس کی بخشش ہو گئی۔ سب قصہ سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا؟ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جس کو تھپڑ مارا جائے اس کا تو بدلہ ہوگا، تو جس نے 100 قتل کیے ہوں گے ان کا بدلہ نہیں ہوگا؟ ذرا سوچئے، جس نے 100 قتل کیے ہوں گے کیا ان کا کوئی بدلہ نہیں؟ ان کا کوئی اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا، ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے راضی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیر، 100 کو راضی کرے گا۔ یہ لے لو، جنت لے لو، جنت لے لو، اس کو معاف کر دو۔ اب کون چھوڑے جنت کو اور کون لے بدلہ؟ تو اس ایک کے بدلے 100 بھی معاف ہو گئے۔ کبھی سوچا؟ ایک کے بدلے میں وہ ایک ہی نہیں، وہ 100 بھی معاف ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت جس کا ہمیں کوئی تصور ہی نہیں کہ اس کے کیا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ کیا قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس 100 حصے کی رحمت ایک حصہ دنیا میں آئی ہے، ابھی صرف ایک حصہ، 99 حصے قیامت کے دن کھلیں گے۔ تو کافر بھی شاید امید لگا لیں گے کہ شاید ہمارا کام بھی بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاید ہمارا کام بھی بن جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت بہت وسیع، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمارے کسی بدعملی کے لیے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ تنبیہ کے طور پر، سمجھانے کے طور پر۔ یہ بیماریاں بھی یہی ہیں، پریشانیاں بھی یہی ہیں، وہ اولاد کی پریشانی ہو یا مال کی۔ انما نبلوکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزماتے ہیں تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، ان کا یہ سارا مکر میں نے تباہ اور برباد کر دیا، یہ اس پر عمل نہ کر سکے اور بنی اسرائیل کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عصای ان قریب، عصا قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو ہلاک کر دے، تو اللہ نے ہلاک کر دیا، لاؤ لشکر کے سمیت ہلاک کر دیا، اس زمین کی دھرتی سے نشان ہی ان کا مٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون یہ کہنے لگا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، اب اس کا تکبر اس کے باوجود بھی دیکھیے، فرعون کہتا ہے مجھے چھوڑو 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 مجھے، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ اب کیا مطلب کہ کیا فرعون کو روکنے والے تھے وہاں لوگ؟ بھائی وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ان کو مارو، فرعون کو کوئی روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ موسیٰ کو اگر چھوڑو گے، اس کی قوم کو چھوڑو گے، تو یہ تو زمین میں فساد پھیلا دیں گے، قتل کرو ان کو۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ لیکن ضروری کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والے، ضروری کا لفظ کبھی بغیر کسی معنی کے، روکنے والے کے، منع کرنے والے کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں ہوا ہے، عربی لغت میں تو ہے ہی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ آپ اس کی 2 مثالیں دیکھیے۔ سورۃ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ اب یہاں اللہ ذوالجلال اپنے بارے میں فرماتے ہیں ذرنی، مجھے چھوڑو،
اللہ کو روکنے والا کوئی ہے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ذرنی ومن خلقت وحیدا. اسی طرح ایک سورت اس سے پہلے سورت مدثر سے پہلے مزمل میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وَذَرْنِي وَالْمُقَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا. مجھے چھوڑو اور ان جھوٹوں کو بھی، کذابین کو بھی، جو میرے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مجھے چھوڑو. کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑو، ان کا فیصلہ میں کروں گا. یہ نہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جھوٹوں کا میں فیصلہ کروں گا، مجھ پر چھوڑو، میں ان کا فیصلہ کروں گا، ان کو ان کی انجام تک پہنچاؤں گا. یہی بات فرعون نے کہی. ذرنی قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. اس کا فیصلہ میں کروں گا، مجھ پر چھوڑو، میں اس کو قدر کروں. روکنے والا کوئی نہیں تھا. ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑو، اس کو کوئی منع کرنے والا تھا. اور تفاسیر میں مختلف اقوال ہے کہ وہ منع کرنے والا کون تھا کون نہ تھا، یہ ساری باتیں تفسیر میں ہیں. لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ذرنی کا لفظ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی معنی موجود ہو، بغیر معنی کے بھی جس طرح ہم کہتے ہیں یار یہ معاملہ مجھ پر چھوڑو، میں جانوں اور میرا کام جانے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمائی ہے. اور شاید فرعون متکبر، سب سے بڑا متکبر تھا، اس نے بھی یہی بات کہی. تسی رہن دو، ایک منصوبہ میرے تے رہن دو، تسی چھڑو، میں جانا اور میرا کام جانا، جس طرح ہم کہتے ہیں. وہی کیا بات فرعون نے کہی. لیکن اس کا پھر آگے انجام کیا ہوا؟ اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. اللہ اکبر. متکبر کی تکبر کی بھی انتہا. بلائے اپنے رب کو، جس رب کا نمائندہ بن کے ہمیں ڈرا رہا ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم وان یظہر فی الارض الفساد. مجھے خطرہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا، اس لیے میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا. اس میں آگے کیا تفصیل ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے چاہا تو اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ سبق میں کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.